السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری ندیم سندھو اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میڈیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ٹیکس پر گفتگو کریں گے اور ٹیکس کے حوالے سے جانیں گے اور مزید کمپنیاں کیسے رجسٹر کروائی جاتی ہیں، این جی اوز کیسے رجسٹر کروائی جاتی ہیں، انہی سب پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید یوسف صاحب، اسپیشلسٹ آئی ٹی پی، اور جناب کا تعلق لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن سے بھی ہے۔ انہی سے ہم آج گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ٹیکس کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ان کے انڈر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ 2016 سے پریکٹس کر رہے ہیں اور انہی سے ہم تمام چیزیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید یوسف صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جاوید یوسف صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گا کہ وہ کون سی کمپنی ہے جس میں ایک سے زیادہ مالک ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو سول پروپرشپ کمپنی ہوتی ہے اس میں اکیلا ہی بندہ مالک ہوتا ہے۔ جو پارٹنرشپ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں ایک سے زیادہ یعنی 2 مالک ہو سکتے ہیں، 3 لوگ ہو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور جو پارٹنرشپ کمپنی ہوتی ہے اس میں پارٹنر ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے نا، یہ اس کے رجسٹریشن کے تعلق سے یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان سے رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور جو پارٹنرشپ کمپنی ہے وہ جوائنٹ رجسٹرار آف کمپنیز سے رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ اتھارٹی کا فرق ہے۔ محترم، ایس ای سی پی، این جی او اور این پی او رجسٹریشن کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تقریباً کتنے عرصے میں یہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے؟ دیکھیے چوہی صاحب، جو این جی او کا تعلق ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یہ جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کہ فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہوتی ہے، یہ تقریباً جو 6 سے 9 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ اس کا پروسیسنگ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ایس ای سی پی آفس اسلام آباد سے اس کی لائسنسنگ ہوتی ہے 3 سال کے لیے، اس کے بعد اس کی پبلک لمیٹڈ کمپنی یعنی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہوتی ہے، پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے اس کے نیشنل ٹیکس نمبر ایشو ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ این جی او بولتے ہیں جو بڑی این جی او جس کے ساتھ جاپان ایڈ بھی کام کرنا پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ یو ایس ایڈ بھی کام کرنا پسند کرتا ہے، اور دوسرے ممالک سے لوگ بھی آپ کو سرچ میں لے کے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے چونکہ یہ اس لیول کی این جی او بن جاتی ہے جس طرح کے کشف ہے، جس طرح کے اخوت ہے، یہ اس لیول کا ادارہ بن جاتا ہے۔ اور ہمیں اس کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہونے کا، ہمیں اکاؤنٹ اوپننگ میں بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جس بینک پہ بھی ہم اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بینک بھی ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ ہے۔ کہ ایچ بی ایل، یو بی ایل، سلک بینک، یہ تمام بینک جو ہے وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان سے ہی رجسٹرڈ ہے۔ محترم، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبرشپ کیا ہوتی ہے، فائدے کیا ہے اور کون لوگ اس کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو صاحب، آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو ممبرشپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ہوتی ہے یہ صرف بزنس مین لوگ حاصل کر سکتے ہیں، جنہوں نے بزنس کرنا ہے، جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو جنرل ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جو سروسز دے رہے ہیں۔ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبرشپ ہوتی ہے اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں، آپ پوری دنیا سے کسی بھی اپنے گیسٹ کو جو آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، چیمبر کی انویٹیشن پہ آپ اس کو بلوا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا ویزا یا اپنی ٹیم میں سے، اپنے ورکر میں سے کسی کو باہر کے ملک بھیجتے ہیں بزنس میٹنگ کے لیے، یا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بزنس مشینری پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں ریکمنڈیشن لیٹر دیتی ہے، جس سے ہماری جو ایمبیسیز ہیں ملک پاکستان میں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں کہ یہ ایک بزنس مین ہے اور اس کو چیمبر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ بزنس ٹور کے لیے باہر جائیں۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ڈیلیگیشن جاتی ہیں مختلف ممالک میں، جو کہ جیسے انرجی سے ریلیٹڈ کانفرنسز ہو رہی ہیں، جیسے کہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ، یہ پریویس تقریباً 1 مئی کو اے ٹی ایم تھی جس میں پوری دنیا سے جو ٹریول ٹریڈ سے لوگ تھے وہ دبئی میں اکٹھے ہوئے، جہاں سے پوری دنیا سے لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنی سروسز شیئر کی، یعنی کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ویزا دے رہے ہیں، اپنی جو ان کے ہوٹل بکنگ کے پورٹل ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یوزر آئی ڈی شیئر کیے ہیں۔ یہ ایک فیسیلیٹیشن کا سسٹم ہوتا ہے جس میں تمام ممالک ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کا مطلب ہے کہ اس میں صرف بڑے بزنس مین جو ہے وہ اس کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، چھوٹے بزنس مین اس کی ممبرشپ حاصل نہیں کر سکتے؟ آپ کا یہی مطلب ہے؟ نہیں جو سب، اس میں چھوٹا بزنس مین بھی لے سکتا ہے ممبرشپ، بڑا بزنس مین بھی لے سکتا ہے۔ چھوٹے سے مراد جو سول پروپرشپ کمپنی پاکستان میں چھوٹی کمپنی کنسیڈرڈ ہوتی ہے، جس کو ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے این ٹی این کے اوپر رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ اس کا سمپل پروسیس یہ ہے، آپ اپنے این ٹی این پہ بزنس رجسٹرڈ کروائیں اور ساتھ ہی لیٹر ہیڈ اور اسٹیمپ بنائیں، اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے وہ بزنس کو ممبرشپ دیتا ہے،
اور ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اور ایک ممبرشپ کارڈ ایشو کرتا ہے. ایک انڈیویجول بندہ جس کے پاس کمپنی نہیں ہے, جس کے پاس بزنس نہیں ہے, وہ بے شک جتنا مرضی مالدار ہو, جتنا مرضی امیر ہو, وہ ممبرشپ نہیں لے سکتا. ٹھیک. تو جوید صاحب آپ کی کمپنی ٹیکس کے کون کون سے معاملات کو ڈیل کرتی ہے؟ چوہدری صاحب میں اس میں بتاتا چلوں, ہماری کمپنی نیو NTN نیشنل ٹیکس نمبر, جنرل سیل ٹیکس کے معاملات کو دیکھتی ہے. اس کے بعد پارٹنرشپ کمپنی, زیادہ تر ہمارا نئی کمپنی بنانے کا کام ہے, جیسے سول پروپرشپ کمپنی بنانا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانا, پارٹنرشپ بنانا. اور ہمارے میری جو ٹیم ہے اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے NGO کا کام ایک ایسا کام ہے جس کو اس انڈسٹری میں, اس فیلڈ میں تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے, اور SCCP کی NGO کا کام تو بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے, یا میری ٹیم نے مجھے اس قابل بنایا ہے. میرے جو اساتذہ سے ان سے میں نے یہ سیکھا ہے. میں نے ڈینیل کھوکھر فاؤنڈیشن, رشائل ایجوکیشن فاؤنڈیشن, نور خدا ایجوکیشن فاؤنڈیشن, سمیرا ویلفیئر فاؤنڈیشن, یہ ساری NGO میں نے SCCP سے رجسٹرڈ کروائی ہیں. آپ کب سے پریکٹس کر رہے ہیں جوید صاحب؟ جی چوہدری صاحب میں 2016 سے باقاعدہ پریکٹس کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ. پھر میں نے smartex.pk کے نام سے ایک کمپنی بنائی, جس کا اس کا فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, تمام سوشل میڈیا پہ پیج بھی موجود ہے. تو اسی کے پلیٹ فارم سے smartex سے میں اس کو رن کر رہا ہوں. اچھا جوید صاحب, جس کمپنی کا مالک اکیلا ہو یعنی ون مین کمپنی ہو, وہ کہاں سے رجسٹرڈ ہوتی ہے اور کیسے رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ اس کا بالکل سمپل طریقہ کار ہے. آپ پہلے یہ جو کمپنی, میں پہلے آپ کی جو سوال کا جواب دے دوں, یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR سے رجسٹرڈ ہوتی ہے, اور جو اکیلا مالک ہوتا ہے اس کے NTN کے اوپر ہی بزنس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے جاوید یوسف صاحب, جنہوں نے ہمیں ٹیکس کے بارے میں بتایا, کمپنی کی رجسٹریشن کے بارے میں بتایا, اور دیگر بہت ساری انفارمیشن ہمیں دی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.